بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی ہے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اور ہم یہ پوری کتاب جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر چلے جائیں، اور یوٹیوب میں آپ جائیں گے، وہاں پر جا کے آپ لکھیں گے @IMMBEST 9864 تو آپ کے سامنے جونی یوٹیوب چینل آ جائے گا۔ آپ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر لیں۔ تو ہماری جو ہے وہ فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور پیج نمبر جو ہے وہ صفحہ نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہماری ویڈیو نمبر 7 ہے، تو آج جو ہے وہ ہم آگے سے پڑھیں گے۔ چلیں جی، ہم اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الانفال، رکوع نمبر 8۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کسی قوم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جن آیات اور احادیث میں ثواب بڑھا کر ملنے کا بیان ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ باقی ثواب کی مقدار کیا ہوگی، وہ موقع کی ضرورت، خرچ کرنے والے کی نیت اور حالات کے اعتبار سے جتنی بھی بڑھ جائے، یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس کا پورا بدل ملتا ہے، جیسے کہ دوسری آیات اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ آیات کے ذیل میں 20 پر اور اوپر احادیث کے ذیل میں 8 پر آ رہا ہے، اور اس لحاظ سے اگر اس آیت شریفہ میں اس طرف اشارہ ہو تو بعید نہیں۔ سورہ ابراہیم، رکوع نمبر 5۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور ہمیں دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہیں، پوشیدہ طور سے بھی اور اعلانیہ بھی، ایسے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پوشیدہ طور سے بھی اور علانیہ بھی، یعنی جس وقت جس قسم کا صدقہ مناسب ہو کہ حالات کے اعتبار سے دونوں قسموں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ فرض صدقات بھی جن کا اعلانیہ ادا کرنا اولیٰ ہے، اور نوافل بھی جن کا اخفاء اولیٰ ہے، جیسے کہ آیت شریفہ 9 کے ذیل میں گزرا، اور اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسا کہ آیت شریفہ 6 میں گزرا، اور نماز کو قائم رکھنا سب سے پہلی آیت شریفہ میں گزر چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اس میں فرمایا، لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور توبہ رہ جائے، اور مشاغل کی کثرت سے پہلے نیک اعمال کر لو، ایسا نہ ہو کہ پھر مشغلوں کی کثرت سے وقت نہ ملے، اور اپنا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط کر لو۔ آج بالکل ٹوٹا ہوا ہے میرے دوستوں، بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارا اپنے اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اور اپنا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط کر لو، اس کی یاد کی کثرت کے ساتھ، اور مخفی اور علانیہ صدقہ کی کثرت کے ذریعے سے، کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی ہوگی، تمہاری شکستہ حالی بھی دور ہوگی۔ ترغیب، سورہ حج، رکوع نمبر 5۔ وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، آپ خوشخبری دیجئے ان عاجزی کرنے والے مسلمانوں کو جو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مخبتین، جس کا ترجمہ عاجزی کرنے والوں کا لکھا گیا ہے، اس کے ترجمے میں علماء کے کئی قول ہیں، اور اس کا اصل ترجمہ پستی کی طرف جانے والوں کا ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ احکام الہیہ کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کا کیا ہے کہ وہ بھی گردن کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعض نے تواضع کرنے والوں کا کیا ہے کہ وہ
تو گردن جھکانے والے ہیں ہر وقت ہی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ مطمئن لوگوں سے کیا ہے۔ عمر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر ان پر ظلم کیا جائے تو وہ بدلہ نہ لیں۔ کتنی پیاری بات ہے میرے دوستوں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر ان پر ظلم کیا جائے تو وہ بدلہ نہ لیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مخبتین متواضع لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جب حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خیثم کو دیکھتے تو فرماتے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں۔ سورہ مومنون رکوع نمبر 4 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس پر بھی ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ جل شانہ کہ یہاں ان نیکیوں کا کیا حشر ہو، قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ یہ حق تعالی شانہ کی غایت عظمت اور علو مرتبہ کی وجہ سے ہے۔ جو شخص جتنا اونچے مرتبے کا ہوتا ہے اتنا اس کا خوف غالب ہوتا ہے، بالخصوص اس شخص کے لیے جس کے دل میں واقعی عظمت ہو، نیز وہ اس سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کے خرچ کرنے میں نیت بھی ہماری خالص ہے یا نہیں۔ بسا اوقات نفس اور شیطان کے مکر کی وجہ سے آدمی کسی چیز کو نیکی سمجھتا رہتا ہے اور وہ نیکی نہیں ہوتی، جیسا کہ سورہ کہف کے آخری رکوع میں ارشاد ہے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 12 قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایسے آدمی بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں گزری ہوں گی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکیاں کر کے ڈرتا ہے اور منافق برائیاں کر کے بے خوف ہوتا ہے۔ فضائل حج میں متعدد واقعات اس قسم کے ذکر ہو چکے ہیں کہ جن کے دلوں میں حق تعالی شانہ کی عظمت اور جلال کامل درجے کا ہوتا ہے، وہ زبان سے لبیک کہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ مردود نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ والذین یؤتون، یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ آدمی چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور دوسرے گناہ کرتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے حق تعالی شانہ کے حضور میں پیش ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کیا منہ دکھائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہ اس کے باوجود اس سے ڈرتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو، یعنی قبول ہونے سے رہ نہ جائیں۔ دوسری حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اعمال کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صدقات دیتے ہیں اور قیامت میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان اعمال کی وجہ سے بھی عذاب سے نجات نہ ملے۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا جانتے بھی ہو کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟
فضائل نماز میں متعدد واقعات اس قسم کے ذکر کیے گئے اور حکایت صحابہ کا ایک باب مستقل اللہ تعالیٰ شانوں سے ڈرنے والوں کے بیان میں ہے۔ سورہ نور رکوع نمبر 3 ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یعطوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اور جو لوگ تم میں دین کے اعتبار سے بزرگی والے اور دنیا کے اعتبار سے وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ بس تم بھی اپنے قصورداروں کو معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 6 ہجری میں غزوہ بنی المطلق کے نام سے ایک جہاد ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، اس پر ہودج تھا، یہ اپنے ہودج میں رہتی تھیں۔ جب چلنے کا وقت ہوتا چند آدمی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے، بہت ہلکا پھلکا بدن تھا، اٹھانے والوں کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ جب 4 آدمی مل کر ہودج کو اٹھائیں، اس میں ایک کمسن ہلکی پھلکی عورت کے وزن کا کیا پتہ چل سکتا ہے۔ حسب معمول ایک منزل پر قافلہ اترا ہوا تھا، جب روانگی کا وقت ہوا تو لوگوں نے ان کے ہودج کو باندھ دیا۔ یہ اس وقت استنجے کے لیے تشریف لے گئی تھی، واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے جو پہن رہی تھی، یہ اس کو تلاش کرنے چلی گئیں۔ پیچھے یہاں قافلہ روانہ ہو گیا، یہ تنہا اس جنگل میں کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ جب راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے نہ ہونے کا علم ہوگا تو آدمی تلاش کرنے اسی جگہ آئے گا، وہیں بیٹھ گئیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو سو گئیں۔ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے طمانینت قلوب تو حق تعالی شانہ نے ان سب حضرات کو کمال درجے کی عطا فرما رکھی تھی۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی تو تنہا جنگل بیابان میں رات کو نیند آنے کا تو ذکر ہی کیا، خوف کی وجہ سے رو کر چلا کر صبح کر دیتی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک بزرگ صحابی تھے جو قافلے کے پیچھے اس لیے رہا کرتے کہ راستے میں گری پڑی چیز کی خبر رکھا کریں۔ وہ صبح کے وقت جب اس جگہ پہنچے تو ایک آدمی کو پڑا دیکھا، اور چونکہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو یہاں پڑا دیکھ کر پہچان لیا اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور منہ ڈھانک لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، یہ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے گئے اور قافلے میں پہنچا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کو تہمت لگانے کا موقع مل گیا اور خوب اس کی شہرت کی۔ اس کے ساتھ بعض بھولے مسلمان بھی اس تذکرے میں شامل ہو گئے، اور اللہ کی قدرت اور شان کے 1 ماہ تک یہ تذکرے ہوتے رہے۔ لوگوں میں کثرت سے اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا، اور کوئی وحی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی نازل نہ ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس حادثے کا سخت صدمہ تھا، اور جتنا بھی صدمہ ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے اور عورتوں سے اس بارے میں مشورہ فرماتے تھے، احوال کی تحقیق فرماتے تھے، مگر یکسوئی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ 1 ماہ بعد سورہ نور کا مستقل ایک رکوع قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوا۔ 1 ماہ کے بعد سورہ نور کا مستقل ایک رکوع قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان لوگوں پر سخت عتاب ہوا جنہوں نے بے دلیل بے ثبوت اس تہمت کو شائع کیا تھا۔ اس واقعے کو شہرت دینے والوں میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بھی تھے۔ اللہ پاک وہی ان تمام باتوں کا
میرے دوستو، جو احادیث ہم نے سنی، ان کا جو آیت ہم نے پڑھی، ان کے ترجموں کا، یا اللہ پاک ان سب کا جو ہے وہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، ان کو عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ تو آپ کو اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ان کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں @IMMBEST9864 ویڈیوز کو دیکھیں، شروع سے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔